جدید استقبال ہے آپ کا اردو زبان یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں UGC نیٹ 2022 میں ہونے والے ایگزام اردو لینگویج کی یونٹ 8 کا ٹاپک 11، جس میں لکھا ہے اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکے۔ اس سے پہلے ہم ایک اور خاکہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا خاکہ ہے نامدیو مالی، جسے لکھا ہے مولوی عبدالحق نے۔ ہم پورا نامدیو مالی چیپٹر نہ پڑھتے ہوئے آج اس کے خلاصہ پڑھیں گے اور ساتھ میں MCQ بھی سب سے آخری میں لگائیں گے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہمیں یاد ہوا ہے یا نہیں۔ نامدیو مالی، یہ ہے خلاصہ۔ سوانح، خاکے، انشائیے اور مضامین ان لوگوں پر لکھے جاتے ہیں جو سماج میں کافی بلند اور اہم مقام رکھتے ہوں، لیکن بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ایک معمولی نیچ ذات مالی کا خاکہ لکھ کر نہ صرف اس قدیم روایت کو توڑا بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ انسان بڑا یا اہم اپنے اچھے اعمال و حسن و اخلاق اور لگن سے بنتا ہے۔ مطلب اس خاکے میں ایک معمولی سے مالی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنے کام، اپنے اعمال، اپنے حسن اخلاق سے بڑا اور اہم بنتا ہے۔ انسان کو بڑا بننے کے لیے اعلیٰ ذات کا، خوبصورت یا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے مولوی عبدالحق شہر اورنگ آباد، دکن کے ایک باغ میں اپنی نگرانی میں کام کرنے والے ایک معمولی انسان، یعنی باغ کے مالی یا باغبان کی خوبیوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کی موت کے بعد بھی وہ اس کو بھلا نہ سکے، اور ان کے دل و دماغ اور ضمیر پر وہ چھایا رہا، اور بالآخر اس کی شخصیت نے مولوی صاحب کو یہ خاکہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے سیکنڈ پیراگراف میں سمجھا کہ اچھا انسان بننے کے لیے اعلیٰ ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے، خوبصورت ہونا بھی زیادہ ضروری نہیں ہے، یا تعلیم یافتہ، جیسے کچھ لوگ زیادہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مولوی عبدالحق نے اپنے شہر اورنگ آباد، دکن کے ایک باغ میں کام کرنے والے، جو انہی کی نگرانی میں کام کرتا تھا، باغ کا مالی، اس کی خوبیوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کی موت کے بعد بھی وہ اسے کیا نہ کر سکے، بھلا نہیں سکے، اور وہ ہمیشہ ان کے دل و دماغ اور ضمیر پر چھایا رہتا۔ اس کی شخصیت نے مولوی صاحب کو یہ خاکہ لکھنے پر مجبور کیا، جس کا آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے نامدیو مالی۔ نامدیو نام کا ایک مالی مولوی عبدالحق کی نگرانی میں ایک باغ میں کام کرنے والا مالی تھا۔ بقول عبدالحق صاحب کہ وہ صبح صادق سے لے کر شام کو دیر تک باغ کی دیکھ بھال میں اس قدر مصروف رہتا تھا کہ اس کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ وہ آدمی ہے یا کوئی مشین جو کبھی تھکتی ہی نہیں۔ عبدالحق لکھتے ہیں کہ جب میں باغ میں اس کو کام کرتے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مطلب جب نامدیو مالی کام کرتا تو وہ اس طرح کھو جاتا کہ اسے کچھ چیز کی خبر ہی نہیں رہتی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ دنیا
وہ مافیہا سے بے نیاز اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے باغ ہی کو اس کا گھر سمجھتا تھا اور پیڑ پودوں کو ہی اپنی اولاد تصور کرتا تھا۔ جو نامدیو مالی ہے وہ اس کا کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے وہ پیڑ پودوں کو ہی اپنا اولاد سمجھتا تھا اور باغ کو اپنا گھر سمجھتا تھا۔ وہ ایک ایک پیڑ پودوں اور پھول کی اس طرح پرورش اور دیکھ بھال کرتا کہ جیسے والدین اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ وہ ان کی دیکھ بھال اور صفائی کے بعد ایک ایک پیڑ پودوں کو بڑی محبت کی نظروں سے کبھی آگے تو کبھی پیچھے سے دیکھتا، تو کبھی دائیں سے دیکھتا تو کبھی بائیں سے دیکھتا، مطلب پیڑ کی بہت دیکھ بھال کرتا اور بہت صفائی رکھتا اور پھر اس کو ہر طرف سے دیکھتا تھا۔ وہ ہر طرف سے بہت غور سے جھک جھک کر دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ان سے باتیں کر رہا ہو، ان کی خیریت اور حال دریافت کر رہا ہو، مطلب ان سے باتیں کر رہا ہو۔ جہاں وہ ہر ایک ہرے بھرے سرسبز و شاداب اور تندرست پیڑ پودوں کو دیکھ کر بے پناہ خوش ہوتا، تو وہیں کسی پیڑ پودوں میں کیڑا لگ جانے یا کسی اور وجہ سے مرجھانے، سوکھ جانے یا کسی طرح بیمار ہو جانے کی صورت میں وہ بہت بے چین ہو جاتا۔ مطلب جب وہ اچھے رہتے پیڑ پودے تو خوش ہوتا، اگر کسی پیڑ پودوں کو کیڑا لگ گیا تو وہ کیا ہو جاتا؟ بے چین ہو جاتا، اور کسی نہ کسی طرح وہ بازار سے دوائیں لا کر یا کسی سے منگوا کر ان کا بڑی توجہ سے علاج کرتا، اور جب تک وہ پیڑ پودے پوری طرح تندرست نہ ہو جاتے اس کو چین نہ آتا تھا۔ اسی طرح باغ میں کام کرتے کرتے اس کو بہت سی جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی، مطلب اس کو کیا ہو گیا تھا؟ بہت ساری جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی، اس لیے اکثر وہ ان جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ نہ صرف خود صفائی پسند تھا بلکہ اپنے باغ، اپنے چمن کی ایک ایک کیاری اور راہ گزر کو صاف ستھرا رکھتا تھا۔ ایک سال خشک سالی کے سبب یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے دوسرے مقامات کے پیڑ پودے اس آفت کا شکار ہو کر یا تو انتہائی کمزور ہو گئے یا پھر بالکل ہی ختم ہو گئے، لیکن نامدیو مالی کا باغ پھر بھی ویسا ہی ہرا بھرا رہا۔ مطلب کیا ہوتا؟ وہ خود بھی صفائی پسند تھا اور اپنے چمن کی بھی پوری صفائی رکھتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا جس میں خشک سالی تھی، دوسرے لوگوں کے جو باغ تھے وہ کیا ہو گئے؟ سوکھ گئے، اور جبکہ اس نامدیو مالی کا باغ ہرا بھرا رہا، کیونکہ نامدیو مالی دن ہو یا رات کبھی بھی اور کہیں سے بھی پانی لے کر آتا تھا اور اپنے پیڑ پودوں کو دیتا۔ نامدیو مالی پانی لے کر آتا تھا اور اپنے پیارے پیارے پیڑ پودوں کی زندگی بچائے رکھتا تھا۔ نامدیو مالی خوددار اس قدر تھا کہ مولوی صاحب نے اس کے کام سے خوش ہو کر کئی بار انعام دینا چاہا، مگر ہر بار اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیا کوئی اپنے بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے انعام کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں ہم نے یہ سمجھا کہ جب خشک سالی آئی تو نامدیو مالی کے پیڑ پودے نہیں مرجھائے، کیونکہ وہ بہت دور دور سے جا کر پانی لے کر آتا تھا۔ نامدیو مالی بہت خوددار بھی تھا، کیونکہ مولوی صاحب نے اس کے کام سے خوش ہو کر جب اسے انعام دینا چاہا تو اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور یوں کہنے لگا، کیا کوئی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے انعام لینے کا مستحق ہے کیا؟
نامدیو مالی کی یہی تمام خوبیاں اس کو اعلیٰ حضرت حضور نظام کے اورنگ آباد باغ تک لے گئیں۔ یہاں پر اس باغ میں ایگزیبیشن لگا کرتی تھی، وہاں پر پھر نامدیو مالی بھی گیا تھا، جہاں اس نے شاہی باغ کے کئی نگراں کاروں اور بڑے بڑے تجربے کار مالیوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ غیر ملکی باغبانوں کے سامنے بھی بغیر کسی سند یا ڈپلومہ حاصل کیے اپنی باغبانی کے وہ جوہر دکھائے کہ نامدیو مالی کے کام کا رنگ الگ ہی نظر آتا تھا۔ مطلب وہاں پر ایگزیبیشن ٹائپ کی لگتی تھی، وہاں پر بہت سارے باغ کے مالک آتے تھے اور سب اپنے اپنے کام کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر بھی نامدیو مالی گیا، وہاں اس جگہ کا نام تھا حضرت حضور نظام کے اورنگ آباد باغ میں یہ لگا کرتی تھی، وہاں پر وہ گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر اپنے کام کے جوہر دکھائے۔ غرض یہ کہ نامدیو مالی اپنے کام کی سچی لگن اور دوسری تمام خوبیوں کی بدولت ہی ایک اعلیٰ مقام حاصل کر چکا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی بیڑی سگریٹ سے ہاتھ نہ لگایا، نہ شراب پی اور نہ کبھی کسی کی طرح لڑائی جھگڑا کیا۔ وہ بہت سیدھا سادہ اور بھولا بھالا انسان تھا۔ مطلب نہ اس نے کبھی بیڑی پی تھی، نہ کبھی سگریٹ پی تھی، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کرا۔ وہ بہت سیدھا اور سادہ اور بھولا بھالا انسان تھا۔ عاجزی، انکساری، نیکی، عزت اور احترام اور تعظیم کے علاوہ اپنے کام میں سچی وفاداری اور سخت سے سخت موسموں اور حالات میں بھی اس کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ نے اسے کندن بنا دیا تھا۔ اسی لیے نامدیو مالی نیک اور شریف بھی تھا اور بہت بڑا بھی تھا۔ اور اس طرح ایک دن اس نے اپنے کام کی ایماندارانہ مصروفیات اور وفاداری کی بدولت اپنے پیارے چمن مطلب باغ پر شہد کی مکھیوں کے حملے کے نتیجے میں اپنی جان قربان کر دی۔ کیا ہوا تھا؟ ایک بار اس کے باغ میں شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا، تبھی وہیں پر نامدیو مالی کی جان چلی گئی تھی۔ اب ہم ایم سی کیو دیکھیں گے۔ ایم سی کیو ہے، ایک لائن میں جواب دیجیے۔ مولوی عبدالحق کا ایک نام جو بہت مشہور ہے، ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ بابائے اردو۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، مولوی عبدالحق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ وہ سروا یو پی میں ایک قصبہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے اگست 1870 عیسوی میں۔ سروا یو پی میں ایک قصبہ ہے، وہاں پیدا ہوئے اگست 1870 عیسوی میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مولوی عبدالحق نے حیدرآباد میں کس کی بنیاد رکھی؟ تو اس کا جواب ہوگا انجمن ترقی اردو، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ مولوی عبدالحق نے حیدرآباد میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ ہے، مولوی عبدالحق کو کون کون سے اعزازی ڈگریاں ملی؟ ان کو اعزازی ڈگریاں بھی ملی تھی، کون کون سی ہے؟ الہ آباد یونیورسٹی نے انہیں LL.D کی ڈگری دی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے D.Litt کی ڈگری دی۔ مطلب 2 ڈگریاں ملی تھیں، ایک الہ آباد یونیورسٹی کی طرف سے LL.D کی ڈگری اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف سے D.Litt کی ڈگری۔ اس کے بعد ہے مولوی عبدالحق کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو یہ جب ہمارا ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے تو یہ پاکستان میں رہنے چلے گئے تھے،
तो इनका इंतकाल पाकिस्तान के कराची में हुआ था अगस्त 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? अगस्त 1961 ईस्वी में। इसके आगे है छठा पॉइंट, मौलवी अब्दुल हक की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? तो ये चंद हम असर, ये खाकों पर मुश्तमिल उनकी तसनीफ़ है, जिसी में से हमने जो हमारा चैप्टर पढ़ा नामदेव माली, उसी का एक हिस्सा था। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है नामदेव माली कौन था, तो इसका आंसर आएगा मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में बाग में काम करने वाला एक माली। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उर्दू सुबह पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पूरी चैप्टर की PDF, साथ ही खुलासे की PDF और MCQ की PDF मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।